کورٹ کے ذریعے جو خلا ہے وہ شرعی طور پر معتبر بالکل بھی نہیں ہے. جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو طلاق دے. ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں کورٹ کی طرف سے خلا معتبر ہوگی. شوہر عدالت میں نہیں گیا, جج نے خلا دے دیا, تو اگر شوہر ظالم تھا واقعی, کورٹ میں عورت یہ ثابت کر دے, ظالم سے مراد بیسک نان نفقی ادا نہیں کر رہا, یا رخصتی کے لیے تیار ہی نہیں ہے, گھر میں رکھنے کے لیے بیوی کو تیار ہی نہیں ہے, نکالا ہوا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اس کو, تو ایسے جو اسپیسیفک کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں واضح ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر, نا اس کی زندگی ہی تباہ ہو رہی ہے. ایسی صورت میں اگر عدالت میں شوہر حاضر نہیں ہوتا اور عدالت یک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے تو وہ معتبر ہوگی. لیکن 99 میں سے 1% ایسا ہو رہا ہے, 99% ایسا نہیں ہو رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں خلا کی ڈگریاں لے رہی ہیں جا جا کے. اور دیکھو ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سسٹم جو ہے نا, اس میں اور میرج میں بنیادی فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے, اس میں دونوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب چاہیں علیحدگی اختیار کر لیں. کیا خیال ہے یا نہیں؟ تو یہ جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, اس میں کورٹ نے عورت کو بھی جب خلا کا مکمل اختیار دے دیا, تو اس کا مطلب یہ کہ جب مرد بھی جب چاہے گا چھوڑ دے گا, عورت بھی جب چاہے گی چھوڑ دے گی. تو اس میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں کوئی رائے برابر بھی فرق ہوا؟ تو آج جو شادی ہو رہی ہے نا, اگر ہم کورٹ کے خلا کو درست مان لیں, اس کا مطلب شادی ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں ملے ہوئے ہیں, جب چاہے آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی تو یہی ہوتا ہے, وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, تو کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ بھائی میں تم میری گرل فرینڈ ہو, میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا, تم میرے ساتھ گزارنا. اگر میں کہیں تمہیں چھوڑنا چاہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تم مجھے چھوڑنا چاہو تو تم چھوڑ دینا. خدا کی قسم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا نہیں ہوتا. شادی میں اس سے بھی ہماری حکومت 2 ہاتھ آگے نکل گئی ہے. شوہر کو تو شریعت نے ویسے ہی دیا جب چاہے چھوڑ دے, بیوی کو بھی اگر آپ نے اختیار دے دیا کہ جب چاہے چھوڑ دے, تو یہ سسٹم کیا ہو گیا؟ اب یہ شادی رہی نہیں. اب یا تو یہ ہوتا کہ زنا میں اور نکاح میں اس طرح سے فرق کیا جاتا کہ دونوں کو ہی اختیار نہ دیا جاتا, دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑیں. وہ اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا نا, تو نقصان اس کا یہ ہوتا کہ جہاں واضح ظلم ہو رہا ہے یا مرد نہیں رکھنا چاہتا عورت کو, تو مرد پھر زبردستی بیوی کو رکھتا اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. یا یہ ہوتا کہ ایک کو حق دیا جائے, عورت کو دیا جائے, مرد کو نہ دیا جائے. تو یہاں بھی جب شوہر کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کو بھی ڈیورس کا حق حاصل ہے, تو ایسے صورت میں بھی مرد بیوی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو شریعت نے حق شوہر کو دیا. وجہ اس کی یہ کہ دیکھو, اپنی ملکیت سے ایک چیز زائل کرنے کا حق اس کو دیا جاتا ہے جس کا نقصان ہو. مرد کو یہ رائٹ دیا کہ طلاق تم دے کے نکاح ختم کر سکتے ہو, کیونکہ طلاق کی صورت میں مرد کا نقصان زیادہ ہے. عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے. جب ماتحت ہے نا, تو عورت جب نکل رہی ہے, اس کی ملکیت سے زائل ہو رہی ہے, تو نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. ہمارے سوسائٹی میں عورت کا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ 4 شادیوں کے رواج نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ دوبارہ شادی نہیں ہوگی. ورنہ طلاق اصل میں شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے. تو اس لیے اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے کہ نقصان اس کا ہوگا, عورت کا کم ہوگا. تو جب نقصان اس کا ہوگا تو یہ کیوں دے گا طلاق؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. یہ بڑا زبردست اسلام کا نظام ہے جو دنیا میں آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے. عورت کو حق نہیں دیا گیا تاکہ ایک تو باؤنڈ ہو نا, گھر تو چلے. آپ نے دونوں کو ہی حق دے دیا تو اب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی ہیں, بلکہ خدا کی قسم اس سے بھی بدتر ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں علیحدگی کے وہ نقصانات نہیں ہوتے جو عورت جب عدالت سے خلا لیتی ہے تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے یہ ٹوٹلی اسلام کے بھی اگینسٹ ہے. عدالتی خلا کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ اسلام کے بھی اگینسٹ ہے, عقل کے بھی بالکل اگینسٹ ہے. اس کا کوئی, اور یہ گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. انگریزوں کے ہاں بھی اگر عورت ڈیورس دیتی ہے نا تو اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں, آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے اس کو. ہمارے ہاں عورت عدالت سے خلا بھی لے گی اور کچھ بھی میاں کو نہیں دے گی, بلکہ ساری زندگی بچوں کا خرچہ اس شوہر کے سر پہ ڈال دے گی وہ, اور بچوں کو ملنے بھی نہیں دے گی. تو الحمدللہ ہم بغیرتی میں انگریز کو ہم نے
پیچھے چھوڑ دیا. کیونکہ کتا جو ہے نا, کتا جب وہ وفا کرتا ہے تو وہ طبیعت سے کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے مغربی کلچر کے سامنے جو دم ہلانا سیکھی ہے نا, انگریز بھی ہم پہ ہنستے ہیں کہ یار بے غیرتی میں الحمدللہ کتے پن میں تم بھی ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے. اتنا فیملی سسٹم تو ہمارا کمزور نہیں ہے جتنا تمہاری عدالتوں نے, اتنے حقوق تو ہم نے عورت کو نہیں دیے جتنے تم نے دے کے پورا فیملی سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے. آپ کی بیوی کورٹ میں جائے نا اور کہے کہ ابھی جو لا چل رہا ہے, یہ میں نے خود پڑھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے یہ لا جو کورٹ میں جو ہے, جس کی بیس پر جج مجبور ہے خلا دینے پر, عورت عدالت میں جا کے کہے میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھا انسان ہے, مجھے وسیم پسند آ رہا ہے, بس میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, میری وسیم سے تعلقات ہیں, میں نے وسیم کے ساتھ رہنا, مجھے وسیم چاہیے. جج صاحب مجھے ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ وسیم چاہیے. جج کہے گا ٹھیک ہے آپ اپنے شوہر کو بلائیں. شوہر آتا ہے, جج کہے گا یار جو ایسا اس میں کیا ہے, جو وسیم میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے. یہ بارگیننگ ہو رہی ہے نا, ہوتی نہیں ہے لیکن نتیجہ یہی ہے. وہ کہے گا میں وسیم سے اچھا ہوں, میری صحت دیکھو, میرے پاس پیسہ زیادہ ہے. جج عورت کو کہے گا جب اتنا اچھا میاں تو کیوں علیحدگی لے رہی ہو؟ عورت کہے گی جج صاحب میں نے آپ سے خلا مانگا ہے, مشورہ نہیں مانگا. عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جج کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے آپ سے خلا مانگا ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب میں نے کہہ دیا نا مجھے وسیم بہت پسند ہے, میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ, جج مجبور ہے وہ خلا کی ڈگری, کیونکہ جج نے نہیں دیا تو جج کے خلاف کیس کر سکتی ہے پھر عورت اس سے اوپر والی عدالت میں جا کے. پہلے میں ججوں کے خلاف بولتا تھا لیکن جج کا کیا قصور ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہے یہ کام. یہ ہماری اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہیں اس کی کہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل ذمہ دار ہے, سمجھتے ہو؟ ہر آدمی چورن بیچ رہا ہے, میں بتا دوں آپ کو, سیاست کے نام پہ منجن بک رہے ہیں سیاست کے نام پہ. تو خیر اب کیا ہے کہ جج مجبور ہے کہ وہ عورت کو خلا کی ڈگری دے گا. کہے گا ٹھیک ہے جب تم نہیں رہنا چاہتی تو. بچے تو ماں کو ملیں گے. میاں صاحب نے جو شادی کی تھی بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. وہ اس کے غضب کے جذبات کہ میں نے اس عورت سے اتنا اچھا سلوک کیا, اور یہ کمبخت دوستی بھی لگائی اس نے وسیم سے. میری بیوی ہو کر دوستی کس سے لگا رہی ہے یہ؟ ایک تو یہ غیرت, میں اس کا نہ گلا دبا سکتا ہوں نہ میں اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں, الٹا مجھے سے طلاق لے لی اور بچے بھی لے گئی. آئی بات سمجھ میں؟ اور میری بیٹیاں اب وسیم ان کا باپ بن کے پال رہا ہے ان کو, وہ جو میری زندگی برباد کرنے والا ہے. بتاؤ غیرت مند آدمی کے دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ عدالت کہے گی تیرے بچے وہ سوتیلا باپ پالے گا. قانون میں شاید لکھا ہوا ہو کہ اوریجنل باپ کو ملیں گے لیکن ملتے نہیں ہیں. پریکٹیکلی کیا ہے, مرد کیس کرے گا نا بچوں کی کسٹڈی کا, بڈھا ہو جائے گا, بچے نہیں ملیں گے, بچے 18 سال سے زیادہ ہو جائیں گے, اور آپ کی بیٹی سوتیلے باپ کے گھر میں پل رہی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ جس نے آپ کا گھر خراب کیا ہوگا. لیکن عدالت میں آپ کی کوئی سنوائی بولو نہیں, بلکہ عدالت کیا کہے گی, آپ کو اگر بچوں سے ملنا ہے آپ کورٹ میں 2 دفعہ حاضری دے کے چلے جایا کریں, عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملیں آپ, اور اس کے بدلے آپ کو ساری زندگی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے. 18 سال تک تو زندگی تو بیچ گزر جائے گی نا آپ نے, 18 سال تک بیٹا بیٹی دونوں کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کے تو ہو گیا حساب کتاب پورا, گھر بھی تباہ ہوا, بچے بھی آپ کی بیوی لے گئی. چلو آپ کہو گے بچے جب بڑے ہوں گے تو ملنے کے لیے آ جائیں گے, اس خوش فہمی میں آپ بالکل بھی نہ رہیں, کیونکہ آپ کی بیوی بچوں کو 18 سال ہیں اس کے پاس اپنے بچوں کا دماغ آپ کے خلاف بنانے کے لیے. وہ سمجھاتی رہے گی تمہارا باپ تو ایسا تھا, تمہارا باپ تو روٹی نہیں کھلاتا تھا, 1 نمبر کا بغیرت تھا, یہ تھا وہ تھا. بچوں نے کس سائڈ ہونا ہے؟ اسی کی طرف ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچے پھر بھی اسی کے سائڈ ہوں, اور آپ ڈپریشن میں جاؤ, جو مرضی کرنا ہے, کسی آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور ہمارے کتوں جیسے قانون جو ہے نا ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں, اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کون سمجھائے یار جا کے, ان کو کیا سمجھائیں آج جا. ہماری دینی تنظیمیں ہی جب نہیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں تو اور کیا ہوگا. ہماری جو سیاسی دینی تنظیمیں ہیں وہی آواز نہیں اٹھا رہی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا, ہماری دینی تنظیمیں خاموش تھیں.
سمجھ رہے ہو نا, اس وقت مشرف کے خلاف آواز اٹھاتے, یار تم نے یہ کورٹ کا قانون کس سے پوچھ کے چینج کیا ہے؟ کوئی دینی تنظیم نے آواز اٹھائی اس وقت؟ ٹھنڈے پیٹوں سب کیا کرتے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو چل رہا ہے سیٹ اپ, چلتے رہو, چورن چٹنی بیچتے رہو, منجن بیچتے رہو, ٹھیک ہے نا, چلتا ہے. تو اب تو میں کہتا ہوں بھائی, میں نے تو وکیلوں سے بات کی اپنے طور پر, یار تم لوگ کچھ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ. تمہاری بیوی جب جا کے وسیم سے محبت ہوگی نا اور خلا لے گی, تو جج کی بیوی اب جب خود یہ کام کرے گی نا, پھر جج کے کھوپڑی گھومے گی. لیکن جج تو بڈھا ہو چکا ہوتا ہے نا جب تک وہ جج بنتا ہے. تو یہ تو جوانوں کے کام ہوتے ہیں نا, بڑھاپے میں تو میاں بیوی محبت کے علاوہ ان کا کوئی کام رہتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے لڑکے انہوں نے. تو یہ بڑے گندے مسائل ہیں میرے بھائی. ہمارا فیملی سسٹم یورپ سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے, جو ابھی عدالت میں خلا کا سسٹم چل رہا ہے. بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے, اور پھر جو آپ کو جا کے وہ پورے دنیا میں بدنام کرے گی وہ بھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اب فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے چھانٹ کے ایسی عورت سے شادی کرو جو اسلام کو مانتی ہو, اس کو پتا ہو کہ طلاق جب تک کسی دارالفتہ سے فتویٰ نہیں ملے گا, میں اس طلاق کو طلاق بولو نہیں مانوں گی. میں عدالتی قانون کو اسلام پہ ترجیح نہیں دوں گی, پہلے اسلام ہے, کورٹ بعد میں ہے. سمجھتے ہو نا. جو دیندار عورتیں وہ ایسا کرتی ہیں, کورٹ سے خلا لیا لیکن دارالعلوم کرنگی سے, بنوری ٹاؤن سے, جامعۃ الرشید سے, کہیں سے بھی رابطہ کرتی ہیں, بھائی شرن یہ خلا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوا تو کہتے ہیں بھائی مفتیوں نے کہا ہے کہ یہ خلا نہیں ہوا, تو جب تک پراپر طریقے سے شوہر سے مجھے طلاق نہیں ملے گی میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی. لیکن ایسی عورتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو آخرت میں اللہ پوچھے گا. تو باقی تو ہے کہ خلا کی ڈگریاں لے کے. تو یہ جو خلا جس طرح کا مارکیٹ میں آیا ہے نا, جنرل مشرف نے یہ کام کیا تھا, اور اس پہ ہماری تمام دینی تنظیمیں خاموش رہی تھیں, کیونکہ مشرف نے سب کو جب جو تھپکیاں دے کے نا سب کو خوش کر دیا تھا کہ یہ ایک لڈو آپ کا, یہ ایک لڈو یہ زیادہ اچھل رہا ہے, 2 لڈو, اس کو 2 لڈو کھلا دو بھائی. جہاں بھی مشرف کو ڈر تھا نا, کبھی بھی جب ظالم حکمران تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, جہاں ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ اچھل رہا ہے 4 لڈو کھلا دو اس کو لے جا. تو یہ الحمدللہ ہماری شروع سے پالیسیاں چل رہی ہیں, اور یہی ہوتا رہے گا ملک میں. اللہ کرے کچھ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب تک نہیں ہوتا اچھا سارے برے بھی نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں. ہمیں جب ملے ہیں حکمرانوں سے تو بہت سے الحمدللہ اچھے بھی ہیں جو مثبت تبدیلی چاہتے ہیں. ہر تنظیم میں, ہر سیاسی تنظیم میں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, کوئی بھی ہو, ہر تنظیم میں اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. لیکن وہ اچھے لوگوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بیچارے انہی سیاستوں میں نظر ہو جاتے ہیں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا اس کی ٹانگ کھینچو, اس کو وہ انہی چکروں میں ہی وہ پازیٹیو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, انہیں کوئی کرنے نہیں دیتا. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے جب تک یہ چل رہا ہے تو آپ اپنے لیے خود ایسی بیوی لے کر آؤ نا کہ آپ کو اطمینان ہو کہ دین پہ چلے گی اور یہ اسلام کو فالو کرے گی. لہذا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ادھر عشق ہو گیا, کبھی اس سے معاشقہ ہو گیا اور عدالت میں جا کے خلا لے رہی ہے. تو اب یہ آپ نے اپنا گھر خود ہی بچانا ہے بھائی. تو دینداروں میں جاؤ. لبرل انٹیاں جو ہے نا, نام نہاد لبرل, ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ان کو کہتے ہیں بھئی قانون کیا کہہ رہا ہے, کورٹ کیا کہہ رہی ہے. جو اسلام پسند ہوگی, جو اللہ کا خوف ہوگا, وہ اسلام کو فالو کرے گی. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.